پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور اللہ ہی تنگی بھی اور کشادگی بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے معاملے پر غور نہیں کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے پوچھا، کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر قتال فرض کیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے افراد کے سب ہی پھر گئے۔ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ ہم پر حکمران کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اقتدار کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تم پر اس کو منتخب فرما لیا ہے اور اس کو علمی اور جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی بہت زیادہ وسعت والا علم والا ہے۔ ان کے نبی نے ان کو بتایا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین دل ہے، اور آل موسیٰ و آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ سامان موجود ہیں۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔